مجھے یہ بتائیں نا کہ آپ نے تو کہا کہ 9 مئی کے جب تک سزائیں نہیں ہوتی ملوث لوگوں کو تب تک کوئی مذاکرات نہیں، تو پھر یہ جو باقی کر رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ صرف ایک دیکھیں نا، پہلے تو میں ایک اور آپ کو بتاؤں کہ میں نے ایک تبدیلی دیکھی ہے، اور یہ چلیں آہستہ آہستہ اچھے بچوں والا کردار ادا کریں تو پھر سوچا جا سکتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ ابھی دیکھیں لیڈر آف دی اپوزیشن نے تقریر کی جو لاسٹ اسمبلی کے اندر، انہوں نے ویگو ڈالا اور نامعلوم افراد کا ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے کہا جی شہباز شریف، میں نے کہا بچے 9 مہینے سے یہی تو میں تمہیں بتا رہا تھا کہ ہمیں جو مرضی کہہ لو یار، یہ ملکی سالمیت کے اداروں پہ حملہ آور نہ ہو۔ اور پھر یہ ہے کہ تبدیلی آ گئی، یعنی یہ ابھی ماشاءاللہ کافی اچھی تبدیلی آ گئی۔ اب تو میں نے بیرسٹر گور کو سنا ہے، انہوں نے کہا اچھا پھر ان کا پتہ کوئی نہیں چلتا، نہیں لیکن یہ چونچوں کا مربع ہے نا یہ۔ دیکھیں نا، ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ امن کا راگ نہ الاپیں، میں اسی طرف آ رہی تھی کہ بھائی دوسرے یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلحہ لے کے نکلیں گے تو پتہ چلے گا کون بھاگتا ہے۔ صرف وہ نہیں کہہ رہا، وہ بھی کہہ رہا ہے اس کو۔ اچھا پہلے اس نے جو لفظ ادا کیا میں اس کی جواب دے لوں، اور میں نے اس کو بہت سارے پروگراموں میں جسے پنجابی میں کہتے ہیں لمبا پایا، اس کو میں نے یہ کہا، میں نے ابھی کسی دوست سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا یہ وہی شخص ہے نا جو شہد کی بوتلیں چھوڑ کے بھاگا تھا، یہ وہی شخص ہے نا جو اپنی گاڑی میں منشیات چھوڑ کے بھاگا تھا۔ مطلب کہ بھاگتے ہوئے پوری دنیا نے آپ کو دیکھا ہے بھائی جان، اور آپ کس کے بھاگنے کی بات کرتے ہیں؟ جنہوں نے رشیا کو نہیں چھوڑا، جنہوں نے اپنے خفیہ جتنے پاکستان کے اوپر حملہ آور ہونے والے لوگ ہیں ان کو نہیں چھوڑا، تو کیا پدی اور پدی کا شوربہ؟ میں تو یہی بات کروں گا۔ اور یہ باتیں اچھا پھر یہاں تک محدود نہیں ہیں۔ پھر ایک بندہ کہتا ہے، ایک اور ہمارے ایم این اے صاحب ہیں مروہ صاحب، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں جی الیکشن مذاکرات نہیں کرنے چاہیے۔ پھر ایک ہوتا ہے جی شہداء جو ہوئے ہیں، شہید جو ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ مطلب کہ کوئی ان کی آرگنائزیشن آپ کہہ رہے تھے نا منظم ہو رہی ہے، پارٹی منظم ہو رہی ہے، تو وہ میں نے آپ کی انٹرو میں سے بات اٹھا لی اور لکھ لی یہاں پہ۔ میں نے کہا ان کا انفراسٹرکچر کسی جگہ موجود ہی نہیں ہے، وہ بھی ابھی سارے پارٹی کا موجود نہیں۔ ایک ایم این اے، ایک ایم پی اے، ایک آرگنائزیشن کا صدر، جنرل سیکرٹری ڈی چوک میں نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، باقی جتنی بھی اپوزیشن کے ساتھ جماعتیں ہیں وہ ان کا اجلاس ہوا نا، اچکزئی صاحب کہتے ہیں کہ حکومت بتائے ہمیں کہ کب ہٹنا ہے اس حکومت نے، اگر نہیں مانیں گے نا 4 مہینے میں الیکشن کرانے کا مطالبہ تو پھر ہم تحریک چلائیں۔ اچھا اس پہ بھی میرا بڑا کلیئر اور کرسٹل جواب ہے سعدیہ، وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں اور سننے والے سن لیں، لیکن سب سے پہلے ایک منصوبہ سازی ہوتی ہے یہاں پہ، ایک ہوتی ہے اوپر، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس پہ میں نہیں کر سکتا کچھ ہے، لیکن میں دنیاوی بات کے اوپر بائی ہک بائی کروک یہ حکومت 4 سال پورے کرے گی۔ یہ الفاظ میرے سن لیں، بائی ہک بائی کروک، ٹھیک ہے؟ یہ حکومت انشاءاللہ تعالیٰ شہباز شریف کی سربراہی میں، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو چھوٹی موٹی موسیقی چلتی ہے نا، یہ موسیقی چلتی ہے، اور ان میں یہ ہمارے اتحادی ان میں سے کسی پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کرتی ہے تو اس کو ہم ایڈریس کریں گے۔ گھر میں چھوٹا موٹا برتن کھٹکتا رہتا ہے گھر میں، میں ابھی بھی چھوٹی سی موسیقی گھر میں کر کے ہیں، تو اس طرح گھر میں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے اپنا ایم کیو ایم، وہ ہمارے اتحادی ہیں، اور ان کے بھی جو، تو ان کو اعتراضات کیا ہوئے جب ہمیں وفاقی کابینہ کی توسیع کی خبریں آ رہی تھیں تو پتہ چلا کہ شاید ان کی مرضی کی وزارتیں نہیں تھیں، اس وجہ سے کوئی اچھا میرے علم میں یہ بات نہیں ہے، سوائے یہ میڈیا کے ذریعے آئی ہے، کیونکہ میڈیا کے ذریعے جو بات آئے میں اس کو وزن تو دیتا ہوں اور ایکنالج بھی کرتا ہوں، لیکن میں یہ ہے کہ ابھی تک پارٹی کی سطح پہ کوئی ایسی ڈسکشن نہیں ہوئی، لیکن وہ جو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی ایڈریس کریں گے، ان کے بھی جتنے تحفظات ہیں، پیپلز پارٹی کے، پیپلز تو آپ کہتے ہیں آئین شکن ہے، انہوں نے کہا پارٹی بھی بات آپ آئین شک نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا میں اس لیے ان کی بات کسی کا جواب نہیں دینا چاہتا، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے بھی اسی سیلری پہ کام کرنا ہے، اور ایم کیو نے بھی اسی سیلری پہ کام کرنا ہے۔ تو اتحادیوں کے جو اعتراضات ہیں اس کو آپ کو خاص نہیں، خاص اہمیت تو پہلے میں دے چکا ہوں کہ ہم ان کو ایڈریس کریں گے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بس اس طرح ہلکی پھلکی موسیقی سے ہم نے لوگوں کے سامنے بھی تو رہنا ہے نا۔ اچھا مسئلہ بھلا کیا ہے، یہ سب کو سمجھنا چاہیے کہ یہ حکومت کامیاب ہوگی تو آپ سب کی کامیابی ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ خدا نہ خواستہ حکومت ناکام ہوگی تو ہم جو ہیں وہ اپنا کیا سے کہیں گے نہیں ہم اس کا حصہ نہیں تھے، سارے اس کا حصہ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس کا حصہ ہے، پاکستان ایم کیو ایم بھی اس کا حصہ ہے، اور باقی بھی جو باپ پارٹی ہے وہ بھی اس کا حصہ ہے،
اور یہ جتنے لوگ ہم ہیں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے نا ہمارے ملک میں اتحادیوں کے کھسکنے میں بھی دیر نہیں لگتی, ایک اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. ابھی اشارہ نہیں ہے پھر, ابھی اشارہ نہیں ہے, ابھی یہ بیانات اس وجہ سے نہیں ہے, ابھی کوئی اشارہ نہیں ہے. اور مجھے امید ہے اللہ کے ہاں کہ جو صورتحال ہے وہ سارے اس پہ ایگری کر گئے ہیں. وہ میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری ہو, وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, وہ کوئی سول بیوروکریسی ہو, کہ ان کو پتہ چل گیا کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اس سیٹ اپ کو ڈی ریل کیا تو پاکستان جو اس وقت, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ سوائے کسی بھی الزامات لگانے کی, 8 مہینے پہلے کی حالت یہ تھی 38% پہ مہنگائی تھی, آج 3.5% پہ. اگر میں جہاں جھوٹ بول جاؤں تو مجھے بتائیے گا. آئی ٹی کی جو ایکسپورٹ تھا, اور جہاں پہ اپنا اس کا ٹیکسٹائل کا ایکسپورٹ پچھلے سال سے بڑھ گیا ہے. پھر آپ آ جائیں اللہ تعالیٰ کے فضل و ترسیلات زر جو ہے, جس کے بارے میں کہتے ہیں نہیں جی نہیں بھیجنا, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کو کہیں گے نہ بھیجیں. اچھا وہ یہ شوق انہوں نے پہلے بھی پورا کیا, اب بھی پورا کر لیں, ٹھیک ہے, وہ اس میں اضافہ ہوا ہے. پھر آپ انٹرسٹ ریٹ میں کمی آئی ہے. میں یہ نہیں کہتا 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد دودھ کی نہریں بہہ جائیں گی, لیکن یہ میں آپ کو ضرور کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ 8 مہینے بعد لوگ سٹیبل ہونا شروع ہو جائیں گے. اور یہ حکومت ڈی ریل ہونے کی صورت میں پاکستان, میں اسی طرح کہوں گا کہ جیسے اللہ نہ کرے جیسے جہاز بہت سارے کریش ہوئے ہیں, تو وہ جاتے ہوئے تو بڑے ٹائم لگاتے ہیں 40,000 کی فیٹ میں, آتے ہوئے منٹوں میں. عباسی صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک بار پھر سے قومی حکومت کی باتیں ہو رہی ہیں, آئی تھنک پاکستان تحریک انصاف کے ہی طرف سے یہ مطالبہ آیا تھا, پھر آپ لوگوں نے کوئی خاص جواب نہیں دیا تو انہوں نے کہا جی ہمارا تو یہ مطالبہ ہی نہیں تھا. بٹ قومی حکومت کس قسم کی, وہی جس میں پاکستان تحریک انصاف اوبویسلی شامل ہوگی, بیکاز ادروائز تو ہم دیکھ رہے ہیں کافی جماعتیں ساتھ شامل ہیں آپ کے اتحادی. دیکھیں قومی حکومت کا تو ضرورت اس وقت محسوس ہو نا کہ جس وقت آپ ٹھیک ڈگر پہ چل نہ رہے ہوں, مطلب کہ آپ انتشار اور فسادی لوگوں کے نتیجے میں تو قومی حکومتیں نہیں بنتی نا. قومی حکومت کی تو اس لیے اس وقت ضرورت نہیں ہے کہ آپ متحدہ قومی موومنٹ بھی موجود ہے, پاکستان پیپلز پارٹی بھی موجود ہے. لیکن دیکھیں 2 چیزوں کی طرف ہمیں ذرا بڑا اس وقت جو بڑا سیریس ہم پوری قوم کو سوچنا چاہیے. ابھی جو اسد کیسر نے نیشنل اسمبلی کے اندر سپیچ کی ہے اور پختون کارڈ کھیلنے کی کوشش کی, اس سے پہلے اس ملک کے اندر میں نے پہلے کہا نا کہ جو بیرونی دشمن ہے وہ کسی صورت ہم پہ حملہ آور ظاہری طور پہ نہیں ہو سکتا, لیکن اس نے پہلے کیا کیا, فرقہ واریت کی بنیاد کے اوپر پاکستان کو تقسیم کرنے کی کوشش کی, اس میں اس کو ناکامی ہوئی. پھر زبان کی بنیاد کے اوپر اس کو ناکامی ہوئی. اب پھر دوبارہ جو بات کی جاتی ہے, دیکھیں انہوں نے کہا جی کہ پختونوں کو پکڑا گیا, پختونوں میں, میں آپ کو آپ کے میڈیا کے ذریعے کہتا ہوں, میں پنڈی کے اندر, راول پنڈی کے اندر کوئی ایک بے گناہ پختون, کوئی ایک بے گناہ گناہ گار بشک پنجابی ہو, پختون ہو, کوئی بھی ہو, اس کا تو میں حمایتی نہیں ہوں, لیکن کوئی ایک بے گناہ ہو تو صبح لوگ میرے پاس آ جائے, میں چھڑوا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, کسی کی جرت ہے کہ کسی پختون کو پنڈی اسلام آباد کے اندر تو آپ کارڈ کھیل رہے ہیں کس کی, پاکستان کی بنیاد کے اوپر, یعنی پاکستان کی سالمیت کی بنیاد کے اوپر. بلوچ, سندھی, پنجابی, کشمیری, ان سب کو سرائکی, میں ان سب کو اس وقت مانوں گا جب یہ سب سے پہلے اپنے آپ کو پاکستانی کہیں گے.